محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس روئے زمین پر انسان جو بستے ہیں، ان انسانوں کے درمیان دنیا کے اندر مختلف قسم کے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی حالات سازگار ہوتے ہیں، کبھی امن و امان ہوتا ہے، اور کبھی حالات ناسازگار و ناخوشگوار ہوتے ہیں۔ ناسازگار اور ناخوشگوار حالات ہونے کی وجہ سے امن و امان پامال ہو جاتا ہے، ہر طرف ایک بے چینی اور اضطراب کا عالم ہوتا ہے۔ یہ حالات کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور ناخوشگوار حالات جو پیدا ہوتے ہیں، وہ کبھی باہر کی شرپسند طاقتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، عالمی طور پر باہر کے ممالک کی طرف سے اپنے ملک کے اندر حالات خراب پیدا کیے جاتے ہیں، ایک ملک کی دوسرے ملک سے دشمنی چلی آ رہی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود اپنے ہی ملک کے اندر، اپنے ہی ملک کے باشندگان کے درمیان آپس میں جھگڑے، فساد، لڑائیاں اور ناخوشگوار قسم کے حالات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ حالات جو ناخوشگوار اور بدامنی جو پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اسباب کبھی خود مذہب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اپنے ہی بھائی ہوتے ہیں، اور کبھی دوسرے مذاہب کی جانب سے بھی کچھ حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے امن و امان پامال ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی، ہر امن پسند شہری اور ہر امن پسند باشندگان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں ہمیشہ امن و امان رہے، بدامنی نہ پیدا ہو، اختلافات نہ پیدا ہوں، خون خرابہ، جھگڑے، لڑائیاں، قتل و غارت گری، ہر امن پسند شہری ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود حالات ناگفتہ بے ہوتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں، اور جو مذہب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ قتل و غارت گری، فساد اور دہشت گردی کا جو معاملہ کرتے ہیں، یہ حالانکہ اپنے ملک کے حق میں اور اپنے یہاں کے باشندگان کے حق میں بہت ہی برا ہوتا ہے، لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے
لوگ اس طریقے کا ماحول پیدا کرنے لگتے ہیں، اور آئے دن اس طریقے کی خبریں سننے میں آتی ہیں کہ فلاں علاقے کے اندر یہ فساد پیدا ہو گیا، فلاں علاقے کے اندر نفرتی ماحول پیدا ہو گیا، فلاں جگہ قتل و غارت گری عام ہو گئی۔ اس طریقے کی ناپسندیدہ خبریں ایک طویل زمانے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اس طریقے کی خبروں کے پیدا ہونے کی وجہ ظاہر سی بات ہے کہ آپسی خانہ جنگی ہے، اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے کچھ ذاتی جو فائدے ہیں ان کے حاصل کرنے کے لیے اس طریقے کے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اس طریقے کے حالات پیدا کرنے میں نہ یہاں کا قانون اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی یہاں کے جو امن پسند لوگ ہیں وہ اسے پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں اپنے ملک کے مفاد کے سراسر خلاف۔ اس طریقے کے جو حالات جن کا میں ابھی تذکرہ کر رہا ہوں، ایک طویل عرصے سے ایسے ناپسندیدہ حالات سے ہم اور آپ دوچار ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر کسی خاص مذہب کو نشانہ بنا کر ان کے مذہبی قانون کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنا، مذہب کی بنیاد پر ان کو ستانا، پریشان کرنا، ان کو ذلیل و رسوا کرنا، ان کو قتل کر دینا، ایسے حالات پیدا کر دینا کہ اس کی وجہ سے وہ ظلم، ستم اور بربریت کا شکار ہو جائیں، یہ ایک طویل عرصے سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس طریقے کے حالات پیدا کرنے والوں کے بارے میں یقینی طور سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہ اپنے مذہب کے ہیں اور نہ اپنے ملک کے ہیں، انہیں اپنے مذہب سے بھی کوئی لینا دینا نہیں اور اپنے ملک سے بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر کوئی چیز انہیں مطلوب ہے تو صرف اپنا ذاتی مفاد ہے۔ یہ دنیا کے اندر یہ سب چیزیں چلا کرتی ہیں، اور ہر ملک کے اندر اس میں کوئی کہیں زیادہ کہیں کم اس طریقے کے حالات پیش آتے رہتے ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، یہ ملک مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا گہوارہ ہے، اور ہر مذہب کے ماننے والے لوگ اس ملک کے اندر ایک طویل زمانے سے زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارا یہ ملک امن و امان کا پیغامبر تھا، اور دنیا کے دیگر ممالک ہمارے اس ملک سے سبق حاصل کیا کرتے تھے امن و امان کے معاملے میں، ایک دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی قدر اور احترام کرنے کے معاملے میں ایک مثال تھی اس ملک کی۔ لیکن افسوس اس طریقے کے حالات اب باقی نہ رہے۔ تو اس طریقے کے جو حالات پیدا ہوئے، جن کا میں ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ کن لوگوں کے بارے میں
میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت اس ملک کے اندر جو حالات بدترین قسم کے ایک طویل زمانے سے ہمارے سامنے موجود ہیں، ان حالات کے پیچھے جو لوگ ہیں اور جس طریقے کی سوچ اور مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا پہلو بھی سوچنے کا یہ موقع ہے کہ اس طریقے کے حالات پیدا کیوں ہوئے، ایسی صورتحال کیوں اس ملک کے اندر ہوئی۔ قرآن کریم اور احادیث کا جب مطالعہ کیا جائے تو ہمیں کھل کر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہ حالات اور اس طریقے کی بدترین صورتحال جو پیدا ہوتی ہے وہ خود ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ دنیا کا کوئی بھی معاملہ اللہ رب العالمین کی منشا اور ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس بات پر تو سب لوگوں کا یقین ہے، ایمان ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ایک چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ ان حالات کے پیچھے کچھ چیزیں ہیں جو بہانہ ہیں، لیکن اس کے اسباب کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، ان حالات سے ہمیں نجات کیسے مل سکتی ہے، ہمیں ان سوالوں کا جواب کہیں اور سے نہیں چاہیے۔ خود قرآن کریم کے اندر ان سوالوں کے جوابات موجود ہیں۔ ہم قرآن کریم سے تعلق اور لگاؤ پیدا کریں تو ہمیں خود ان حالات کے پیدا ہونے کے اسباب کا بھی علم ہوگا اور اس کا علاج بھی انہی قرآن کریم کی آیات سے ملے گا۔ ابھی میں نے خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی تھی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تمام برادران اسلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ دنیا کے اندر اس طریقے کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں وہ یوں ہی پیدا نہیں ہوتے جب تک کہ لوگ خود ان حالات کے خراب ہونے کا سبب نہ بن جائے۔ لوگوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، برائیاں جنم لیتی ہیں اور ان کے اندرونی حالات خراب ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں سماج اور ملک کے اور شہر کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ یہ ملک جو امن و امان کا گہوارہ تھا، آج ہمارے خلاف اتنی سازشیں اور اتنے اس طریقے کے ناگفتہ حالات اور ناخوشگوار واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، ان حالات کے پس منظر میں اس آیت کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ حالات کیسے پیدا ہو گئے۔ یوں ہی پیدا نہیں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر۔ یہ حالات اس وقت تک پیدا نہیں ہوتے جب تک کہ خود آدمی اپنے اندر حالات کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتا۔ ہم نے اپنے حالات کے اندر
تبدیلی پیدا کی، اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کی، مسجدوں سے ہمارا تعلق ٹوٹا، دینی احکام پر عمل کرنے سے ہم دور ہوئے، ہماری وضاحت، ہمارے معاملات، ہمارے عبادات، ہمارے لین دین، ہماری سماجی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری سیاسی زندگی، غرض زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ہم نے اسلامی تعلیم سے جب بغاوت کیا اور اپنے اندر غلط طریقے سے تبدیلی ہم پیدا کرنے والے بنے، تو اس کے نتیجے میں اس طریقے کے حالات من جانب اللہ پیدا کر دیے گئے۔ ایک مفہوم تو اس آیت کا یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس طریقے کے حالات کے اندر ہم مبتلا ہو چکے ہیں، ان حالات سے ہمیں نجات کیسے ملے، ان حالات کے اندر تبدیلی پیدا کیسے ہو، امن و امان، چین و سکون کیسے اس ملک کے اندر پیدا ہو جاوے، تو اس کا بھی اسی آیت کے اندر جواب ملے گا کہ اس کے لیے مثبت طریقے سے تمہیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، مثبت طریقے سے تمہیں اپنے حالات کو بدلنے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ناطہ ٹوٹا ہوا ہے، مسجدوں سے جو دوری ہے، بداعمالیاں اور شرعی احکام سے دوری اور دین کے احکام سے ایک طریقے سے لاپرواہی اور غفلت کے ماحول میں جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہو، اس کو چھوڑ کر مثبت انداز میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، تو دیکھو اللہ کی طرف سے بھی حالات پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ دونوں باتیں اس آیت سے ظاہر ہوتی ہیں کہ یہ حالات جو پیدا ہوئے برے قسم کے، وہ بھی ہمارے اپنی غلط تبدیلی اور منفی اعتبار سے تبدیلی کا نتیجہ تھا، لیکن اب اگر ہم امن و امان چاہتے ہیں اور چین و سکون چاہتے ہیں تو ہمیں مثبت انداز میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ یہ ہے پیغام اللہ تعالیٰ کا کہ جب تک کسی قوم کے اندر خود اپنی حالت کے بدلنے کی فکر اور احساس اور جذبہ پیدا نہ ہو، تب تک خود اللہ تعالیٰ بھی اس کے حالات کو بدلیں گے نہیں۔ ہم خود تو اپنے اندر اپنا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنے سماج کا جائزہ لیں، اس طریقے سے ہر مسلمان مرد عورت اپنی ذاتی زندگی کا جائزہ لیں کہ کتنا ہم اللہ سے جڑ کر چل رہے ہیں اور ہم کتنا اللہ کے پیغام سے، اللہ کے حکم سے کٹ کر چل رہے ہیں۔ جب صحیح طریقے سے جائزہ لے کر تمام کمیوں کو دور کیا جائے گا اور حالات کے اندر مثبت اعتبار سے تبدیلی پیدا کرنے کی اگر سوچ پیدا ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحم اور رحمتیں دونوں ساری چیزیں نازل ہوں گی، رحمتوں کے دروازے کھلیں گے، اور دیکھیے حالات کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے نہیں۔ اور اس کے لیے کیا علاج ہے؟ پہلا علاج تو یہی ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا سو ہوا، تمام گناہوں سے اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم سچی توبہ کرو، سرسری توبہ نہیں، صرف ویسے ہی زبانی ایسے ہی بالکل سرسری توبہ کر لیا نہیں۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ تمام گناہوں سے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی جائے،
اور اس بات کا تہیہ اور عزم کر لیا جائے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے کوئی غلط کام، گناہ کا کام نہیں کروں گا، جو نمازیں چھوڑی ہیں نہیں چھوڑوں گا، مسجد سے تعلق قائم رکھوں گا۔ ان احکام پر اگر 100% عمل ہونا شروع ہو جائے تو پھر دیکھیے کہ کیسے، کتنا جلد اور کس طریقے سے حالات کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھائے جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی ہم زندگی گزارتے رہیں اور خود بخود حالات بھی پیدا ہو جائے، امن و امان بھی پیدا ہو جائے اور ہماری جان مال عزت آبرو بھی بچی رہے، ہماری مسجدیں بھی محفوظ رہیں، ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہمارے ساری چیزیں محفوظ رہیں، اور ہم ویسے ہی غلط کاریوں میں، بدعمالیوں میں اللہ سے ناطہ توڑ کر لاپرواہی اور غفلت اور گناہوں میں ملوث رہ کر اپنی زندگی گزارتے رہے تو سمجھ لیا جائے کہ یہ تو کبھی بھی ہونے والا نہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہو جائے وہ اللہ کی مرضی، لیکن اللہ کا جو پیغام ہے اس پیغام کو تو ہمیں گلے لگا کر اسے قبول کرنا ہوگا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، تب جا کر ان حالات سے ہم کو نجات مل سکتی ہے۔ ورنہ حالات کا صرف رونا روتے رہیں گے، حالات کا شکار ہوں گے، نقصان پہ نقصان اٹھاتے رہیں گے، کوئی بھی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور آج دیکھ ہی رہے کون ہے آپ کا پرسان حال؟ کوئی ہے جو آپ کی حمایت میں کچھ بولتا ہو؟ قانونی طور پر جتنے ذرائع ہیں کہیں سے بھی ہمیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کچھ ہمارے حق میں کچھ کام کرے، کچھ بولے، الا ماشاءاللہ۔ بالکل ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت کہ ایسے حالات تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کبھی رہے کہ نہیں رہے، کوئی پرسان حال نہیں، لیکن ہم مایوس کیوں ہوں؟ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب خود پکار کر کہہ رہے ہیں، قرآن کریم میں اپنا پیغام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور کہیں فرما رہے ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور کہیں فرما رہے ہیں کہ تم فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ تو یاد کرنے کا کیا مطلب کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ پڑھ لیا جائے بس یاد کرنے کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، ہمیں 5 وقتہ نمازوں سے اپنے مساجد کو آباد کرنا ہوگا، اللہ کو یاد دعاؤں کے ذریعے بھی کرنا ہوگا، ذکر کرنا ہوگا، تلاوتیں کرنی ہوگی، اور تمام قسم کے گناہوں سے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہوگا، توبہ استغفار کرنا ہوگا، اور اپنے آپ بھی اور اپنے گھر میں ہر چھوٹے بڑے سے ان سب باتوں کی تاکید اور تلقین کی جائے گی تو پھر دیکھیے حالات کے اندر کتنی زبردست تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ کچھ کریں گے تب تو حالات کے اندر تبدیل، ورنہ صرف رونا رونے سے اور شکوہ شکایت کرنے سے کیا حاصل؟ اور پھر ایسے ہی اگر ہم ان حالات میں رہیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کریں گے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کیسے حالات ہیں، اس قدر بد امنی اور بے چینی بڑھائی جا رہی ہے، ہر نئے دن، ہر آنے والے دن میں ایک نئے خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری مساجد محفوظ نہیں، کتنا دھڑلے سے پورے ملک میں مختلف علاقوں میں
ایک ایک تاریخی مساجد کو نشانہ بنا بنا کر کیسے کیسے دعوے کیے جا رہے ہیں، کیسے کیسے مقدمے کیے جا رہے ہیں، اور تمام مساجد کو کہ بھئی فلاں مسجد کے اندر ہماری یہ چیز ہے، اس کا کھدائی کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، اور ایک طریقے سے بالکل بے چینی کا عالم پیدا کر دیا گیا۔ اور خاص طور سے اس جامع مسجد گیانواپی کو لے کر ایک نیا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور پورے ملک کے اندر آگ لگانے کی پلاننگ چل رہی ہے، ماحول اور حالات کو خراب کرنے کی منصوبہ بندی اس وقت عروج پر ہے۔ کب کیا ہو جائے، کہاں کیا ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مذہب کی آڑ لے کر، مسجد اور مندر کی آڑ لے کر، اور اس طریقے سے حالات کو خراب کرنے کا یہ سلسلہ کہاں تک ہم کو لے جائے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ہم ان تمام حالات میں خود ایسے ہی ہم خواب غفلت کے اندر مبتلا رہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ مان لیجیے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میرا آپ سے یہی پیغام ہے کہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کا جو پیغام ہے اس پیغام کو تو ہم گلے لگائیں، جو کام کرنے کا ہے وہ کام تو ہم کرنا شروع کریں۔ آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کے اندر ذرا ایک جائزہ لے کہ اتنے بدترین حالات سے گزرنے کے باوجود کیا مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا کیا؟ اور پھر اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع، کیا مرد کیا عورتیں، اور جن حالات سے ہم زندگی گزار رہے ہیں جیسے لاپرواہی اور غفلت اور دین سے دوری اختیار کرتے ہوئے، کسی بھی چیز کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہو تو کوئی بتائے۔ اللہ ماشاءاللہ کہیں کچھ لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو تو بہت اچھا، ورنہ اکثریت ایسے ہی لوگوں کے، ہمارے مسلم بھائیوں بہنوں کی، کہ ویسے ہی اپنا زندگی گزار رہے۔ دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے، کیسے کیسے حالات آپ کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، کیسی کیسی پلاننگ اور منصوبہ بندی، ان ساری چیزوں سے بالکل بے پرواہ ہو کر ہر آدمی اپنے اپنے میں مست ہے، اور اس طریقے سے زندگی مستی کے ساتھ گزار رہا ہے، جیسے لگتا ہے کہ انہیں کوئی پتہ ہی نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہماری یہ غفلت اور ہماری یہ دین سے دوری اور ہمارا یہ اللہ سے ناتا توڑنا اور مساجد سے دوری ہمیں مزید تباہی اور ہلاکت کے اندر ڈال سکتی ہے اگر ہم وہ فوری طور پر اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کیے اور اللہ سے دعاؤں کا، ذکر کا، اللہ کی طرف رجوع کا ہم نے سلسلہ شروع نہ کیا تو کب کیا ہو جائے، کیسے حالات، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو اپنے اختیار میں جو چیز ہے وہ تو سب سے پہلے ہم اختیار کریں، شروع کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق، رجوع، دعاؤں کا اہتمام، مساجد کی آبادی، اپنی ذاتی زندگی، سماجی زندگی، گھریلو زندگی، ہر طریقے سے جو گناہ کے کام ہیں اور غیر اسلامی، غیر شرعی جو چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کر اسلامی طور پر، اسلامی احکام کے مطابق، اللہ رسول کی مرضیات اور ان کے فرمودات کے مطابق ہم اپنی زندگی اللہ رسول کے تابع بنا لیں تو انشاءاللہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں جو آگے ابھی میں نے پڑھی تھی، اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے خلاف کسی برے حالات کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، کوئی بھی ان حالات کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حالات بنا دیے ہیں، اب ان حالات سے نجات کیسے ملے گی؟ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، انشاءاللہ ان حالات
کے اندر اللہ تعالیٰ تبدیلی پیدا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی جان، مال، ایمان، آبرو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کے ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور موت ہم لوگوں کی ایمان کے ساتھ ہو۔ اے اللہ اس معاملے ہم سب کی تو مدد فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہماری مدارس کی، مکاتب کی، اور اے اللہ جتنے ملک کے باشندگان ہیں سب کی اے اللہ حفاظت فرما، امن و امان کو قائم و دائم فرما، جملہ شرور و فتن سے ہمارے اس ملک کے عوام کی اے اللہ حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔